یار بات سے بات نکلتی ہے تو سمجھانا پڑتا ہے نا. اب یہ ہر چیز میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تھوڑی تو بات کرنی پڑتی ہے نا. اس میں جب تک کوئی بیماری نہ ہو نا, بیماری نہ ہو, بیماری کے علاج کے لیے تو انسان کو کچھ آڑے ترچھے ٹوٹکے اختیار کرنے پڑتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا اتنے گلاس پانی پیو, تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ اس بیماری کا شاید یہ علاج ہوگا. لیکن نارمل آدمی نارمل روٹین سے نہ ہٹے. سمجھتے ہو؟ نارمل آدمی نارمل روٹین سے ہٹے گا, ایک چیز ٹھیک ہوگی, 4 چیزیں خراب ہو جائیں گی. نارمل آدمی کا صحت مند رہنے کا وہی طریقہ ہے جو اسلام 1400 سال پہلے بتا رہا ہے, وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا. وہی طریقہ فالو کرو تو انشاءاللہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گی. پھر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. آج صحت مند آدمی بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا رہا ہے کہ میں کتنا کھاؤں اور کتنا پیوں. تو کسی کو ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا, سارے ڈاکٹر نہیں یہ باتیں کرتے, کچھ کر رہے ہیں کہ اتنے گلاس پانی. ایک نے تو یوں کہہ دیا, ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, بڑے اچھے, پرانی بات ہے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا شاید میں کسی کا راز فاش کر رہا ہوں, ان کو 15-20 سال پرانی بات ہو گئی. وہ ڈاکٹر صاحب گوشت بالکل نہیں کھا رہے تھے, حتیٰ کہ چکن بھی نہیں کھا رہے. وہ دعوت تھی چکن, ان کے دال چاول پکے ہیں. میں نے کہا خیریت, آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں, آپ تو گوشت. انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے بڑی ایک فلسفہ پیش کیا, بڑی وہ ڈیٹا ویٹا تو ہوتا ہی ہے, ہم لوگ کو تو جاہل لوگ ہیں میڈیکل سائنس میں, ہمیں کیا پتا. تو انہوں نے کہا ایکچولی یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے, تو وہ سبزی ہی کھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اس سے جو ہے نا, پھر مثالیں بھی دی, دیکھو وہ جو ہندوؤں کے وہ ہیں, وہ ہندوؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سے گوشت نہیں کھاتے, 99-100 سال تک زندہ رہتے ہیں, تو بڑی مجھے اس وقت بھی خیال ہوا, میں نے کہا یار جو کام ہمارے پیغمبر نے کیا ہے نا وہ ہم ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ نہیں. ہمارے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے. میں تو جب حج کرنے گیا نا اتنا مزہ آیا, کیونکہ حج میں ہمیں مینا میں دنوں میں بھوک ٹائٹ لگتی ہے, کھانا پینا سارے روٹین آگے, اور محنت بہت ہوتی ہے, پیدل چلنا بہت. تو ہمارے گروپ میں ایک مولانا صاحب تھے, انہوں نے بیان کیا, بیان میں بتایا کہ یوم نہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیثیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بیان کے دوران انہوں نے اس حدیث کو ہائی لائٹ کیا. تو وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر کے دن جب تھک گئے نا, تھک جاتا ہے انسان مینا میں رمی سے فارغ ہو کر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ یوم نہر ہے, یہ قربانی کا دن ہے, تو 100 اونٹ نہر کیا آپ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 100 کے 100 اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے اس کی یخنی بنوائی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو پہلے زمانے میں ایسا ہی گوشت بنتا تھا, پھر آپ نے اس میں سے پیا ہے. میں سوچ رہا تھا وہ حدیث جب انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا, تو وہ حدیثیں جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہے وہ سن کے بھی بڑا مزہ آتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی آرگینک غذائیں تھیں اس دور میں, ہے بھائی, نہ وہ ڈالڈا ڈل رہا تھا اس میں, صحیح ہے نا, نہ کون سے ڈالڈا کو بیچارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتا میں, جتنے بھی کوکنگ آئل ہیں کوئی بھی نہیں تھا. کسان اور کون سا آ رہا ہے, تلو اور پتہ نہیں کون سے, سیدھا اونٹ ہی کی چربی میں پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا. تو میں سوچ رہا تھا مزہ کتنا آ جائے ہوگا شدید بھوک میں اتنی فل آف پروٹین چیز جب آپ کھائیں گے اور وہ شوربہ پیئیں گے, اور وہ شوربے میں آئل شامل نہیں ہے. آئل کی وجہ سے کھانا جتنا بے لذت ہوتا ہے نا, اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتا, تجربہ کر کے دیکھ لو آپ. گوشت اسی کی چربی میں پکا کے کھا لیا کرو. خیر, تو میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اتنی شدید بھوک میں بھی سموسے پھوڑ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے, نہ ہمیں وہ مزہ آتا ہے اور نہ وہ جسم میں طاقت آتی ہے. تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھ لینا, تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تمام, ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی گوشت چکن بھی نہیں کھا رہے وہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہوگی, ہم تو کھائیں گے, ہم نے تو طبیعت سے پھوڑ دیا. ہم نے کہا یار یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں نا پچھلی کتابوں میں, کہ جو آخری نبی آئے گا, ان صفات میں صفت ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ گوشت خور ہوگا وہ نبی. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے وہ نبی کیا گوشت, کیونکہ اس دور میں بھی کچھ ویجیٹیرین بھی تھے جیسے آج بھی ہے نا,
ارے جب انسان اپنی عقل سے خود سے اپنا لائف اسٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے نا. عقل استعمال کی بعض لوگوں نے, انہوں نے کہا ہم انسان ہیں, ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں, ہم جانور کو کاٹیں گے, وہ چیخے گا, اس کا خون نکلے گا, تڑپے گا, یہ ظلم ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی, اتنی آواز اٹھائی کہ جانور کاٹنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے. وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پہ ظلم کیوں کر رہے ہو. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا, تم انسان ہو, تم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. جب وحی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا, پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر, تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتاتی. وحی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا, ہم تو وحی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بکرا کاٹ کے کھا سکتے ہو, اللہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے نا, میں نے بنایا ہے, تمہارے لیے بنایا ہے, تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے, تو کاٹ کے کھا جاؤ اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنائے, تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے. کچھ جانور حرام کر دیے, ان میں بھی بڑی حکمت ہے. تو اب انہوں نے کیا سوچا, جو ویجیٹیرین ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو گوشت تو ہم جانور کاٹتے ہیں, تڑپتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر یوں ہوتا ہے, تو یہ تو ظلم ہے. تو ان کو بتایا کہ شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا, وہ بھی کھاتا ہے, گوشت خور جانور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو شیر ہے نا, اس کے پاس تو عقل نہیں ہے, تو وہ تو جانور ہے نا, تم تو انسان ہو نا. تم جب سبزی پہ گزارا کر سکتے ہو تو پھر تم گوشت کیوں کھاتے ہو. عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم کر دیا. کچھ لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچر ہے, گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے. انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ. ابھی چائنا کی ایک ویڈیو آئی تھی یار, مجھے تو بددعائیں نکلی ہے اس شخص کے لیے. کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا. دیکھو آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ, آگ سے زیادہ تکلیف دہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے آخرت میں نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب رکھا ہے, اس سے زیادہ تکلیف ہوتی نہیں کسی چیز سے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے, اور کتے کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں, لٹکا دیا زندہ اور نیچے سے آگ جلا دی. کیا مار کے کر دو یار, یہ کام تو مار کے کر دو آپ. یعنی ایسے گوشت خور بنے کہ کتے اور گائے کا فرق ختم کر دیا, لال بیگ بھی کھائے جا رہے ہیں. اور جانور, ایک فریق نے کیا کیا, جانور پر اتنا رحم کہ جانور کھاؤ ہی نہیں, اور دوسرے فریق نے کیا کیا کہ جانور پر رحم ہی نہیں کرتے. وہ زندہ کتا چائنا میں اور کوریا میں زندہ کتا جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے, زندہ کتا. آپ اندازہ لگاؤ یار, زندہ مرغے ڈال دیے جاتے ہیں. ہم جب مرغا ذبح کرتے ہیں نا, پہلے جان نکالتے ہیں اس کی, پھر اس کو آگ کہیں بھی گرم پانی میں ڈالیں یا کچھ بھی کریں. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, زندہ مرغا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیا, پھر وہ نکالا اس کو, وہ زندہ ہے, تڑپ رہا ہے, اس کے بال نکال رہے ہیں. جی اب گرم ہو گیا نا تو اب بال نکلیں گے اس کے, اب اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں, زندہ تڑپتے ہوئے کی. تو یہ بھی انتہا کیوں ہے, یہ بھی وحی کی پیغمبر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ. اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھے, اسلام نے جو حلال جانوروں کو کاٹ کے کھانے کا حکم دیا نا, اس میں ایک بہت بڑی حکمت, بہت ساری حکمتیں ہیں, پھر کریں گے انشاءاللہ اس میں. اچھا کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا, بہت ساری حکمتیں. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی جانوروں پہ رحم ہے. جتنے حلال جانور ہیں نا, حلال جانور, جب آپ ان کو ذبح کرتے ہو, حلال جانوروں میں شعور بہت کم ہے. ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ایک گائے کٹ رہی ہے, دوسری اس کے کھڑی ہوئی دم لائف کو انجوائے کر رہی ہوگی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی بدک جائے وہ شور شرابے کی وجہ سے. یہاں دیکھ لو آپ, اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, ایک گائے کاٹ رہے ہیں, وہ دوسری لائف کو کیا کر رہی ہے, دم ہلا رہی ہے. دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں, قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. صحیح ہے نا. گھر کے لوگ جو ہے نا, ان کو کہیں بھی کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئے نا, پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کچھ حسینائیں ہیں. پتہ چلے تو بھینسیں تھی جو کیا کر رہی تھیں, دم ہلا رہی تھیں. تو بھینس کٹ رہی ہوگی, اس کے قریب کھڑی ہوئی بھینس کیا کر رہی ہوگی. جانور پہ وحشت نہیں ہوتی حلال جانوروں میں. بکرا کاٹ رہے ہو, ساتھ میں بکرا کھڑا ہوا ہوگا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے.
ان میں خوف نہیں پیدا ہوتا. جب تک گلے پہ چھری چل کے کٹ کے خون نکلنا نہیں شروع ہو جاتا ان کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو حرام جانور ہیں ان میں اللہ نے شعور اکثر میں شعور بہت زیادہ دیا ہے. آپ ایک کتے کو قتل کرو گے نا, دوسرا خوف سے پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو, چائنا میں ایک کتے کو مار رہے ہیں, دوسرا زمین پہ جھک جھک کے دم ہلا کے گویا یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو. اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے آپ کو, وہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. جو بندر کھاتے ہیں, آپ ویڈیوز دیکھ لو, اب تو یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. بندر کا مغز کھایا جاتا ہے نا, جو بندر کو پکڑ کے لاتے ہیں, بندر کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. انسان کو اس پہ ترس آتا ہے, انسان کو ترس آتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ذہین جانور ہے نا بندر. اس وقت انسان کہتا ہے اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے جانوروں پر. اسلام جانوروں پر بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ جانور جو انتہائی ذہین ہے, جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے, ان کو مارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس کو پہلے سے ترس آئے گا آپ کو. آپ بندروں کی ویڈیوز دیکھ لو جن کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ایسا تڑپ رہا ہے نا, ایسا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. گائے تو ہمارے یہاں قربان گاہ میں جا رہی ہوتی ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لائف میں کیا, میں پکنک پہ جا رہی ہوں. میں اس کو لٹاؤ گے بھی نا تو بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ٹانگیں تو مارے گی, ظاہر ہے, وہ تو رسیاں بندھی ہوئی ہیں اس کی. مرغے کو آپ کاٹو, ہم تو کاٹتے ہیں نا کبھی ذبح کر کے کھاتے ہیں, تو دوسرا مرغا کھڑا ہوا ہوگا, وہ مرغیوں کے چکر میں لگا ہوا ہوگا. اس کو پتا نہیں ابے بھائی تو بھی ابھی آنے والا ہے. آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, آپ شادیوں کے چکر میں پڑو گے؟ ہے بھائی, ابھی آپ نے چھری کے نیچے آنا ہے, کتنی حسین لیلائیں گزر رہی ہوں, آپ بولو گے بھائی میری جان بچاؤ, میرے بھائی لیٹا ہوا ہے. مرغے کو آپ کاٹ رہے ہو, ایک کاٹا, دوسرا کاٹا, تیسرا کاٹا, چوتھے مرغے کو سمجھ جانا چاہیے نا اب کس کا نمبر آئے گا, میرا. بالکل لفٹ نہیں کرائے گا آپ. حتیٰ کہ آپ چھری گلے پہ رکھ کے تھوڑی سی چلا کے چھوڑو گے, فوراً مرغیوں کے پیچھے بھاگے گا وہ. اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرغی کو آپ لٹا کے نا اس کے اوپر تنکا رکھ دو, وہ آرام سے پڑی رہے گی, لیکن وہ نفسیاتی اس پہ ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کو وہ موت کا خوف نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں میں اگر ایک کو مارو گے نا, دوسرے کو اندازہ ہو جائے گا میرے ساتھ غلط ہونے والا ہے. ایک کو آپ کڑھائی پہ پھینکو گے, دوسرے کو اندازہ, وہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے, رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو. یہ بھی اسلام کی ایک رحمت ہے. تو دیکھو بیلنس ہے نا اسلام میں. بعض ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت سے ہی انسان کو محروم کر دیا. بعض نے کیا کیا, جو گوشت خور ہیں انہوں نے انسان پر, جانوروں پر ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ذبح کیے بغیر ہی بس کڑھائی میں زندہ ڈال دو. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, تبلیغی جماعت میں تھے, کہہ رہے وہ میری دعوت ہوئی ہے, تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ دعوت میں نا اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا. اور وہ چائنیز نے دعوت کی تھی, ان کو پتا نہیں تھا. کہہ رہے اتنا بڑا بکرا پورا صحیح سالم, اور وہ زندہ بھی تھا, نہیں اس کی ہل رہا تھا. وہ کہہ رہے میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا کھال سمیت بکرا ہے بھائی. جب دم پہ میں نے کہہ رہے اسٹڈی کرنا شروع کی, اس کے سر سے لے کے جب دم پہ گیا نا تو دم پتلی سی گول. کہہ رہے پتا چلا یہ بکرا نہیں ہے, کیا یہ کتا ہے. کہہ رہے ہیں پورا کتا, پھر تفتیش کی پتا چلا جی پورا کتا زندہ اٹھا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں یا کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. اور پھر جب اس کو نکالتے ہیں سانس اس میں ہوتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ اسکن کے ذریعے ہلاکت, بہت اسکن جلتی ہے نا انسان کی, کھال کے ذریعے مرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسلام نے تو حکم دیا رگیں کاٹ دو, فوراً بلیڈنگ, جتنی زیادہ ٹانگیں چلائے گا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی, اتنی زیادہ جان جلدی نکلے گی اس کی. جانور پہ بھی رحم کیا, انسانوں پہ بھی رحم کیا. ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے. ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں؟ بلڈ میں ہوتی ہیں. ہے بھی ناپاک اور گندی چیز بلڈ, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو انسان کا بھی فائدہ ہے, اسے بلڈ سے پاک گوشت مل گیا, اور جانور پر بھی یہ رحم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گوشت بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے. تو میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا, میں نے کہا ہوگی ان کی تحقیق, ہم تو بھائی وہی کام کریں گے جو 1400 سال سے چلتا ہوا ہے. اور اسلام میں تو گوشت کی اتنی اہمیت ہے, اگر ہم گوشت چھوڑ دیں ہماری تو مذہبی تہوار ہی ختم ہو جائیں گے. ہر تقریب میں تو گوشت ہے اسلام میں. اسلام میں کھانا زیادہ کھانا پسندیدہ کام نہیں ہے,
لیکن جتنا کھانے کا تذکرہ ملتا ہے گوشت کا ملتا ہے ہمیں. یعنی جو تقریبات میں مثال کے طور پر بقرعید تہوار ہے یا نہیں ہے, اس میں کیا کھلا رہا ہے اسلام؟ دال چاول کھلا رہا ہے. اب کرسمس میں عیسائی لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جو بھی ان کی کھیر کیک ویک یہی کھائیں گے نا. ان کی ہندو لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سب جو ان کا تہوار ہوتا ہے مٹھائی کھا لیں گے نا اس میں. اسلام میں کسی تہوار میں مٹھائی, یار ایک تو آپ پہ بولنے پر گوشت نہیں کھاؤ گے تو پھر یہ حال ہوگا. یہ لڈو کھا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سست ہوتے ہیں. گوشت کھاؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا اسٹائل کیسا ہوگا. تو اسلام میں بقرعید کے بیان کا رخ چینج ہو گیا, لیکن بھائی مفید باتیں ہی ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے غلط بات نہیں ہو رہی. اسلام میں بقرعید والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا, تو کیا سوئیاں کھانے کا حکم ہے, مٹھائی کھانے کا حکم ہے, لڈو کھانے کا حکم ہے؟ گوشت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے, خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی. لیکن بقرعید والے دن امی عائشہ کیا فرماتی ہیں, پہلا نوالا ہمارے نبی کے حلق مبارک میں جانور کے, قربانی کے جانور کے گوشت کا جاتا تھا. اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے کہ اللہ نے آج ضیافت کی ہے. آپ کی کسی نے ضیافت کی ہو اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آ جاؤ, میزبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ نے آج ضیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے؟ گوشت سے. تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی. اس دن 4 دن روزہ رکھنا حرام کر دیا اللہ نے بقرعید کے 4 دنوں میں. 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کو روزہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لو گے. یہ جو 4 دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کہ دال چاول سے اوائڈ کروانا ہے آپ کو. آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے, آپ کھچڑی نہیں کھا سکیں گے, آپ ایکچولی سیلڈ خوراک میں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا, چل رہا ہے, میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے, ان کو کرنے دو, کھائیں آپ سیلڈ ویلڈ بھی کھائیں. تو ایکچولی وہ یوں, ابے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہوں اور تم کمبختو روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے. یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے. گوشت کھاؤ تم ان 4 دنوں میں. 3 دن قربانی کی اور چوتھا دن بھی تکبیرات تشریق کا, ایام تشریق, اس میں بھی روزہ حرام کے, چوتھے دن تک بھی گوشت چل رہا ہوتا ہے.